اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على سيدنا محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ مریض کو چاہیے کہ شفا کے لیے طبیب کے پاس جائے اور نسخہ استعمال کرے۔ دوستو، اس آیت میں بیماران گناہ کو طبیب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دار الشفا میں بھیجا گیا ہے۔ جس دار الشفا کا یہ حال ہے، بیمار آتے ہیں تو کوئی صدیق بن کر، کوئی فاروق اور کوئی ذی النورین بن کر اور کوئی حیدر کرار اسد اللہ بن کر نکلتا ہے۔ جس شخص کو جس جگہ تبلیغ کے واسطے بھیجا جاتا ہے وہ اس سرحد میں پہنچ کر وہاں کی زبان سے خود بخود واقف ہو جاتا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب ذوالجلال نے کچھ فوائد بیان کیے۔ نمبر 1، ولو انہم، اس کے ہم کے عموم سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر شخص کے وہاں کی حاضری ضروری ہے۔ ظلموں کے عموم سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی قسم کا ظلم ہو، شرک ہو، کفر ہو، ارتداد ہو، کوئی بھی گناہ ہو، الحمدللہ وہاں کی حاضری ضروری ہے۔ برادران اسلام، یہ شفا خانہ نہیں کہ جہاں صرف آنکھ ہو، کان ہو یا ہاتھ پاؤں کا علاج ہو، بلکہ یہ وہ دار الشفا ہے۔ یہاں دل، جگر، ہاتھ، پاؤں، ناک، کان وغیرہ سبھی کا علاج ہوتا ہے۔ ایک جاری دریا ہے کرم کا کہ کیسا ہی میلا آدمی آوے، جہاں غوطہ لگایا صاف ہو گیا۔ اس کے عموم سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حکم صرف زندگی پاک میں نہیں تھا بلکہ قیامت تک کے بیماروں کو اعلان عام ہے کہ حاضر ہوں اور شفا پائیں۔ یہ شفا خانہ دربار نبوت کبھی بند نہیں ہوتا، یہاں سدا رحمتیں چھما چھم برستی ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بعد وصال مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام کو اپنی امت کے احوال کی خبر رہتی ہے، ورنہ کیا قرآن کریم ایسی بارگاہ میں بھیجتا ہے کہ معاذ اللہ جن کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں۔ نیز اس سے معلوم ہوا کہ بعد وصال مصطفیٰ ارواح مقدسات، آپ کی ارواح مقدسہ کائنات میں فیض پہنچاتی ہے۔ جاؤکا سے معلوم ہوتا ہے کہ معافی کے لیے حاضری بارگاہ کریم ضروری ہے، لیکن ہر شخص کو وہاں پہنچنے کی طاقت نہیں، اور ان کی وسعت رحمت سے یہ بعید ہے کہ صرف اہل مدینہ اور اہل دولت وہاں پہنچیں، ان تک کی رحمت محدود ہو۔ تو وہ ایسے کریم ہیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کے مجمع میں جب بچوں کے مرنے پر صبر کرنے والوں کا ثواب بیان فرماتے ہیں تو ایک بی بی جس کا کوئی بچہ فوت نہ ہوا تھا، اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ اس کو جنت میں پہنچانے والے ہم ہیں۔ اگر کسی کا کوئی بچہ فوت نہیں ہوا اور اس کا کوئی شفیع نہیں تو اس کا شفیع میں اللہ کا سچا نبی خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ اور اس آیت پاک سے معلوم ہوا کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ نے نازل فرمائی یہ آیت، جاؤکا سے مراد حاضری قلب ہے۔ دراصل حضور کی بارگاہ میں دل کی حضوری ہونی چاہیے، حاضری قلب ہو۔ ابو جہل باوجود مکہ میں رہنے کے دور رہا، حضرت اویس کرنی باوجود یمن میں رہنے کے نزدیک رہے۔ اپنی اولاد کتنی دور ہو دوستو دل میں رہتی ہے، دشمن کیسا ہی نزدیک ہو مگر ہمیشہ دل سے دور ہوتا ہے۔ گرچہ صد مرحلہ دورم زیب پیش نظرم، اللہ اکبر۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار کرم کیسا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کیسی، حضور کی بارگاہ کے آداب کیسے، اور اس بارگاہ میں سے امت پر کرم کیسا، اللہ اکبر۔ اگر کوئی خبیث مدینہ پاک میں مر بھی گیا
بعد دفن نکال دیا جاوے گا، جیسا کہ محمد حسین نے حضرت شاہ عبدالحق مہاجر الہ آبادی سے دریافت کیا اور خواب میں جنت البقیع میں ہی معاملہ دیکھا، اور جون پور کے لڑکوں کا واقعہ کہ ایک ڈپٹی بنا اور ایک معمولی مدرس، ڈپٹی صاحب حج کو گئے، مولوی صاحب کو نہ لے گئے، وہ انگریز کے گھر جس کی بیوی مسلمان تھی لڑکوں کو پڑھانے کے لیے نوکر ہو گئے۔ پھر جو یہ حج کو گئے تو دیکھا مدینہ منورہ میں ڈپٹی صاحب کی قبر میں تو لڑکی ہے اور جون پور میں اس لڑکی کی قبر میں ڈپٹی صاحب۔ بعض نادان لوگ کہتے ہیں کہ بعد فجر مصافحہ کرنا منع ہے، کہ مصافحہ تو ملاقات کے وقت چاہیے، یہ وقت رخصت ہے، مگر یہ نہیں جانتے کہ ملاقات ہوتی ہے غائب کے بعد۔ غائب ہونے کی دو صورتیں ہیں، جسمانی اور روحانی۔ نمازی لوگ اگرچہ ایک ہی جگہ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں مگر روحاً غائب ہیں، ان پر کلام طعام وغیرہ سب حرام۔ اسی لیے نماز کے سلام میں حکم ہے کہ امام تو مقتدیوں کے سلام کی نیت کرے اور مقتدی امام اور دیگر لوگوں کی۔ کہیے سلام کیسا ہے؟ سلام بھی ملاقات کے وقت ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ لوگ کہیں سے آ رہے ہیں، لہذا سلام بھی ہوا اور مصافحہ بھی۔ نمبر 5، اس آیت سے معلوم ہوا کہ شفاعت کے سب محتاج ہیں، کیونکہ گناہ تو خدا کا کیا مگر حاضر کیا گیا بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور فرمایا گیا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، یعنی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر خدا سے اپنے گناہوں کی معافی چاہیں اور آپ بھی ان کی شفاعت میں اپنے لبہائے قدس کو جنبش دیں تو خدا ان کی مغفرت فرما دے گا۔ دوستو معلوم ہوا کہ صرف اعمال کافی نہیں، کیونکہ استغفار بھی تو ایک عمل تھا، مگر اس کے باوجود بارگاہ کریم میں حاضری ضروری کس لیے بیان کی گئی؟ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صرف اعمال کا وسیلہ کافی نہیں، اعمال تو مغفرت کا وسیلہ ہے مگر میرے رحمت والے پاک نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم قبول اعمال کا وسیلہ ہے۔ نمبر 6، اس سے بزرگان دین سے یہ بھی استمداد کا ایک مسئلہ حل ہوا کہ دنیا میں محتاج غنی سے، مریض طبیب سے، رعایا بادشاہ سے مدد مانگتے ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سخی داتا ہے اللہ کی عطا سے، اور ہم ان کے محتاج ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ حضور سے استمداد کس لیے ناجائز ہو؟ اس لیے حضرت ماعز نے خطاب کر کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طہرنی۔ حضرت ربیعہ بن کعب سلمی نے نبی علیہ السلام نے جب فرمایا سل کچھ مانگو، عرض کیا اسألک مرافقتک فی الجنہ، حضور کا دروازہ یارو رب کا دروازہ ہے اور دروازے پہ کھڑے ہو کر ہی سوال کیا جاتا ہے، اس لیے گناہ تو کیا خدا کا مگر بھیجا گیا باب مصطفیٰ پر، کیونکہ میرے امام نے خوب ترجمانی کی، کہا بخدا خدا کا یہی ہے در، اللہ اکبر، فرمایا بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو وہاں نہیں، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ امام اہل سنت نے کیا ہی خوب ترجمہ کیا کہ جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ برادرم جاؤ کا فرمایا، یہ نہ کہا کہ مدینہ میں آویں، اور یہ بھی نہ کہا اندکا، جس سے معلوم ہوتا ہے جب گردن جھکا کر گناہگار بارگاہ نبوت کی طرف متوجہ ہو گیا، در حقیقت وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ نیز آقا ہر مسلمان کے پاس ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اور اسی پر حدیث پاک میں یہ بات بھی مذکور ہے کہ جب خالی گھر میں جاؤ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی سلام کرو، اور گھر میں السلام علیکم کہو، پھر السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہو، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہو، اور درود پاک پڑھو، اور پھر سورہ اخلاص پڑھو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل میں ہیں، ہر مومن کے قریب ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو
امت سے وہ قربت عطا کی ہے کہ امتی اپنے آپ کو حضور کی طرف متوجہ کر کے اللہ کے حضور استغفار کرے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم امتی کے حق میں اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں تو رب کی بارگاہ میں لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اللہ رب العزت کو ضرور پھر تواب بھی پائیں گے اور رحیم بھی پائیں گے۔